بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں تو میں کوئی علم نجوم وغیرہ پر نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ خبروں کی وجہ سے۔ آپ خبریں سنیے، خبریں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کس قدر خوفناک حالات نظر آ رہے ہیں۔ اب بھارت نے کیا حرکت کی ہے؟ وادی لیپا میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کا اس کو بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ شاید بھارت کو لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کو تنگ کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ ترکی میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی اچھی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ریٹن لکھ کر اس کو یقین دہانیاں مل سکیں، لیکن افغان طالبان جو وہاں کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں جی بس زبانی کلامی جو کرنا ہے کر لیں۔ ان کو ساری انٹیلیجنس دی گئی ہے، ایک ایک چیز کا بتایا گیا ہے، کہاں کہاں دہشت گرد ہیں، کس طرح وہ کارروائی کرتے ہیں، لیکن اس طرف وہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو حالات دونوں بارڈرز پر ہمیں اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ملک کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا تھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کٹ پتلیاں سی بنائی ہوئی ہیں، کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو۔ خبر کیا ہے کہ تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک، سوچئے ذرا، تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک، یہ پتہ نہیں کب تک ہمارے ملک میں یہ سندھ ہاؤس والا ڈرامہ چلتا رہے گا۔ اب وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں، ایسے جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے کہ اب اس طرف مڑ جاؤ، اب ادھر ہو جاؤ، پہلے نون لیگ کی طرف آ جاؤ، اب فارورڈ بلاک بنا کر پیپلز پارٹی کی طرف آ جاؤ۔ فرق یہ ہے کہ اس میں نون لیگ بخوشی کہہ رہی ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ شاید اگلے الیکشنز میں کچھ مہینے رہ گئے ہیں تو اگلے الیکشنز میں کچھ ساکھ بحال ہو سکے گی۔ دیکھیے جی، ہم تو اب پچھلے کتنے مہینوں سے اپوزیشن میں تھے، یہ جو کچھ کیا پیپلز پارٹی نے کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ دونوں مل کر پھر فارم 47 کے ذریعے آئیں گے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ نورا کشتی جاری رکھیں۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر فارورڈ بلاک کے 9 وزراء پی 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 میں شامل، حکومت سازی کے لیے مطلوبہ تعداد پوری ہو گئی۔ واہ، کہہ رہے ہیں جی میں نون لیگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نون لیگ فارغ ہو گئی ہے جی آزاد کشمیر سے۔ بڑے کمال سے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نون لیگ کی پورے ملک میں ساکھ نہیں ہے تو کشمیر میں کیا ہونی ہے؟ عوام کسی اور طرف سوچ رہے ہیں۔ لوگوں نے ووٹ دیا تحریک انصاف کا کہہ کر، اور پھر جا کر آپ نے فارورڈ بلاک بنا لیا۔ کیا ان کی حیثیت اور وقت رہ جائے گی؟ اسی لیے پھر کشمیر ایکشن کمیٹی کا لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، یہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہیں۔ ووٹ ہم کسی اور وجہ سے دیتے ہیں کہ کسی جماعت کی وجہ سے دیتے ہیں، جا کر یہ لوٹے بن جاتے ہیں، ادھر فارورڈ بلاک، ادھر بکریوں کی طرح ان کو ہانک دیا جاتا ہے۔ ان کا اپنا کیا ضمیر ہے، کیا ان کی حیثیت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے ارکان کی مطلوبہ تعداد پوری کر لی۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر فارورڈ بلاک کے 9 وزراء نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے 5 وزراء نے فریال تالپور اور چودھری ریاض سے ملاقات کی، جس میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، جن میں چودھری یاسر، محمد حسین، چودھری محمد اخلاق، چودھری ارشد اور چودھری محمد رشید شامل ہیں۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے مزید 4 وزراء نے فریال تالپور سے ملاقات کی، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مزید بھی جا رہے ہیں۔ ان وزراء میں یعنی وزیر ہی ہیں جو ادھر ادھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، فہیم اختر ربانی، عبد الماجد خان، محمد اکبر ابراہیم اور عاصم شریف بھی شامل ہیں۔ فریال تالپور نے نئے شامل ہونے والے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا کہ جس طرح آپ نے یہاں فارورڈ بلاک بنا کر ہمارے ساتھ آ گئے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ اعتماد ہے جی ان پر کہ جو آگے ہیں، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں۔ اور یہ کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ آزاد کشمیر کے عوام کی سچی نمائندہ رہی ہے، سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ لیں جی، اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے وزراء ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی فریال تالپور اور چودھری ریاض سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان کیا، جس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ارکان اسمبلی کی تعداد 27 تک پہنچ گئی ہے۔ اور دوسری جانب ذرائع پیپلز پارٹی نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر حکومت بنائیں گے۔ واہ جی واہ، ہے نا کمال، بہت خوب بہت خوب، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت 9 ممبران اسمبلی کے ساتھ ایوان میں موجود ہے، لیکن نون لیگ نے حکومت سازی کا حصہ نہ بننے کا اعلان کیا ہے۔ اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو 27 ارکان کی حمایت درکار، جبکہ قانون ساز اسمبلی میں اس وقت پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 17 ہے اور 10 ارکان کی شمولیت کے بعد بھی 27 ہو گئی ہے۔ تو بس بنائے جی حکومت، لوٹ کا مال ہے، اسی طرح ان چیزوں کو چلائیں۔ ملکی حالات کا اندازہ لگائیے کہ وادی لیپا کشمیر کے سیکٹر پر فائرنگ کرنے والی 5 بھارتی پوسٹ اڑا دی گئی ہیں الحمدللہ۔ دشمن نے سفید جھنڈے لہرا دیے، ہمارا نقصان صفر، دشمن اپنا نقصان خود بتائے گا۔ تتا پانی اور حاجی پیر سیکٹر پر بھی خاموشی چھائی ہے۔ بھارت نے وادی لیپا سمیت 3 جگہوں پر فائر کھولا تھا، دشمن کو بھرپور جواب دیا گیا، اور ایک ہفتہ پہلے ہی بھی ایسی حرکت پر اس کے 24 جوان جو ہے پھڑکائے گئے تھے۔ تو یہ رضوان رضی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی بھارتی ریاست جبر اور ظلم کے باعث ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو
حرکتیں تو بھارت کی ایسی ہی ہیں، کوئی شک نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمیں ادھر بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ باقی جی ملک کے اندر کے حالات یہ ہیں کہ ایک طرف لبیک کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی تھی، اب اس سے بڑی طاقت میدان میں آ گئی ہے۔ لبیک تو ایک جماعت تھی نا، اب اہل سنت کی تمام تنظیمات اکٹھی ہو گئی ہیں، اور ان کا اعلان سنیے۔ 25 جنوری کو مینار پاکستان لاہور کے مقام پر ملک گیر سنی کانفرنس ہوگی۔ ٹی ایل پی پر پابندی مسترد، حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر کے الزامات ثابت کرے۔ تنظیمات اہل سنت پاکستان کی تمام جماعتوں، خانقاہوں، وفاقوں اور اداروں کے ہنگامی اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں تمام ان کے اہل سنت کی تمام لوگ شامل تھے، بڑے بڑے، اور ان کی تنظیمات جتنے بھی ہیں، جن میں مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں طے پا جانے کے باوجود مساجد، مدارس اور خانقاہیں کھولنے، خطبہ علماء کو رہا کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ مزید مساجد اور مدارس کو بند کیا جا رہا ہے اور علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اہل سنت کی مساجد اور مدارس کو فوری طور پر کھول کر مقامی کمیٹیوں کے سپرد کرے، اور یعنی مقامی کمیٹیوں کو، یہ جو آ کر آپ اوقاف کے انڈر لے رہے ہیں یہ نہیں، مقامی کمیٹی کو سپرد کرے اور بے گناہ کارکنان کو فوری طور پر رہا کرے۔ پنجاب حکومت کی کارروائیوں سے یہ تاثر پختہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن نہیں بلکہ پورے اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس تاثر کو عملی اقدامات کے ذریعے ختم نہ کیا گیا تو ملک بھر سے سخت رد عمل آئے گا۔ طریق لبیک پاکستان جو کالعدم قرار دے دی گئی، اس پر عائد پابندی کو مسترد کرتے ہیں۔ حکومت ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش کر کے پابندی کے جواز کو ثابت کرے۔ سانحہ مریدیہ پر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ حکومت شہداء کی لاشیں ورثاء کے حوالے کرے اور زخمیوں کا بہترین علاج کروائے۔ سانحہ مریدیہ میں قادیانی سازش اور مذہبی تعصب پر انکوائری کروائی جائے۔ مائنورٹی ایکٹ 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایکٹ قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً غیر مؤثر کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور پاکستان میں طالبان کی دراندازی کی مذمت کرتے ہیں۔ مودی حکومت کی بریلی شریف میں آپریشن الشہداء اور شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی توقیر رضا خان قادری کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 25 جنوری 2026 کو مینار پاکستان لاہور میں ملک گیر سنی کانفرنس ہوگی۔ یہ جی اعلامیہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرف حالات جاتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کے پی میں بھی گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جس طرح کی سخت تقریر کر دی ہے سہیل آفریدی نے، اب اس کے بعد لگ رہا ہے جتنا ٹیمپریچر انہوں نے بڑھا دیا ہے، تحریک انصاف کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جتنا انہوں نے بلڈ کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اب علی میر گنڈا پور کی طرح کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا، فلاں فلاں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وزارت اعلیٰ سے گئے۔ تو اب جتنا ٹیمپریچر سہیل آفریدی بڑھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا۔ تقریریں ہر دفعہ سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب دوسری طرف سے بھی جواب آ رہا ہے، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا کرائسس جنم لے سکتا ہے، اور نومبر کے مہینے میں ہی یہ آپ دیکھیے گا، کیونکہ اب حالات بہت زیادہ خوفناک ہو رہے ہیں۔ افغانستان کا میں نے آپ کو بتا دیا، پاکستان افغانستان کے درمیان مذاکرات لگ رہا ہے کہ ناکام ہو گئے ہیں، اور یہ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، پتہ ہے ان کو، ہر ایک کو پتہ ہے، اس کے علاوہ ان سے شیئر بھی کر دیا گیا ہے ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو کہ کہاں کہاں کس طرح سے دہشت گرد موجود ہیں، کیا آپ کو کرنا ہے، سب بتایا گیا ہے۔ لیکن وہ زبانی کلامی تک رہتے ہیں کہ تاکہ لکھا ہوا نہیں ہوگا تو دکھائے گا کوئی نہیں کہ جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بہانے بازی اب نہیں چلے گی۔ اب سہیل آفریدی پر پریشر اس لیے بھی ہے کہ وہاں اب ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح وہاں پر اب لوگ نکل رہے ہیں، ان میں بزرگ اپنی پگڑیاں اتار کے سہیل آفریدی کے سر پہ رکھ رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ قبائلی علاقوں سے کسی کو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، اور وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اور زیادہ سخت ہو جاؤ۔ پھر نوجوان جس طرح سے اب نعرے لگا رہے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے ڈرانے والوں کو ڈرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ اب 4-5 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ گورنر راج کی جو باتیں کر رہے ہیں کیسے سنبھالیں گے؟ بہرحال جس طرح انہوں نے 3.5 سال چلایا ہے، تو مجھے کوئی اس میں چمبے کی بات نہیں لگے کہ گورنر راج لگائیں گے اور مزید سختی کریں گے، مزید جبر ہوگا، کیونکہ ملک 3.5 سال سے اسی طرح سے چل رہا ہے، اور ابھی آگے بھی مجھے اسی طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اب 2 جگہوں پر سہیل آفریدی نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ٹکرانے کا پیغام دے دیا ہے، تو اسے پھر اب تصادم کی کیفیت ہے۔ ایک تو یہ کہ سہیل آفریدی نے کہا عمران خان اس سسٹم کا باپ ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کراس ہے عمران خان پر۔ پھر دوسری بات، اسٹیبلشمنٹ کو سوشل میڈیا سے بہت بڑا مسئلہ ہے، جبکہ سہیل آفریدی نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بطور وزیر اعلیٰ اصل اسٹیبلشمنٹ قرار دے دیا ہے۔ تو اب آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جس طرح سے خبر کو دیکھیں گے، تو آپ ٹکراؤ کو ہی محسوس کریں گے۔ تو حالات صرف ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔
جو سرکاری حکومتیں ہیں یا اس وقت سرکاری جماعتیں ہیں ان کو عہدوں کی پڑی ہے، ان کو وزارتوں کی پڑی ہے، اس میں کشمیر میں اپنا حصہ لینے کی پڑی ہے، ان کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں، اندر کیا ہو رہا ہے، بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے، ان کو صرف یہ ہے کہ امارات کتنی بڑھ رہی ہیں، یہاں پر کیا کیا ہمیں مل رہا ہے، فورن ٹور کس طرح سے لگ رہے ہیں، اور اپنے بندے کتنے ہم بھرتی کر رہے ہیں، کتنے پوسٹنگز ہم کروا رہے ہیں، وہ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اور جی بس وہ سڑکیں اور فلاں دکھا دو، دکھاوا کر دو، ٹھیکے دے دو، یہ کام کر دو، بس اسی پر ان کا دھیان ہے، فوکس ہی اس کے علاوہ کسی طرف نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بس تحریک انصاف کو یا کوئی بھی مخالفت میں اٹھے اس کو دبا دو، اس کو اڑا دو، اس طرح سے ہم نے نظام چلانا ہے۔ اور پتہ ہے کہ اس سے معیشت اور تباہ ہو رہی ہے، لیکن وہ اسی تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔